حدیث نمبر 102 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ غدا علی ابی الدرداء فوجدہ متصبحا یعنی نائما فقال ما لك یا ابا الدرداء قال كان منی من اللیل شیء فنمت فقال علی رضی اللہ عنہ افترکت صلاة الصبح فی جماعت فقال نعم فقال علی رضی اللہ عنہ یا ابا الدرداء لأن اصلی الفجر وعشاء الآخرة فی جماعت احب الی من ان احیی ما بینہما او ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو یعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا وانہما لیکفران ما بینہما۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہیں صبح کے وقت سوتا ہوا پایا۔ جس وقت آپ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت، تو آپ نے ان کو سوتے ہوئے پایا گھر میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے ابو الدرداء آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یعنی فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کر میں آ رہا ہوں اور آپ آرام کر رہے ہیں، حالت نیند میں ہیں، نیند کے آغوش میں ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہ میں رات کو کچھ نوافل پڑھتا رہا، اسی لیے فجر کی نماز کے لیے غفلت ہو گئی، رات بھر میں جا کر عبادت کرتا رہا اور عین وقت پر بشری تقاضے کے لحاظ سے مجھے نیند لگ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی ہے، یعنی آپ کو نماز نہیں ملی فجر کی؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں، رات بھر جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو الدرداء میرا فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا میرے نزدیک اس بات سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں ان دونوں نمازوں کے درمیان عبادت کرتا رہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور رات میں اٹھ کر عبادت نہ کر سکے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ رات بھر جاگتا رہے اور فجر کی نماز اس سے چھوٹ جائے۔ یعنی نوافل کی خاطر فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے، فرض مقدم ہے، فرض ایک ڈیوٹی ہے، نوافل سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، لیکن نوافل بھی اسی وقت قبول ہوں گی جبکہ فرائض کا اہتمام کیا جائے، فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں۔ اگر کوئی شخص رات بھر جاگ کر فجر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے رات بھر جاگنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین اور فقہا نے، شارحین حدیث نے بتایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اس کو رات میں قیام کرنے والا، رات میں عبادت کرنے والا بھی لکھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا عشاء اور فجر جو کہ فرائض میں سے ہیں، فرض نمازوں میں سے ہیں، ان کا اہتمام کرے، جماعت کے ساتھ پڑھے، اور نفل کی خاطر فرض کو چھوڑنا درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لوں، یہ بہتر ہے رات بھر جا کر عبادت کرنے سے۔ پھر آپ نے کہا اے ابو الدرداء کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو یہ ضرور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، شریک ہوں گے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹ کر آئیں، یعنی اگر پیروں کے بل، قدموں کے بل چل کر آنے کی صلاحیت طاقت نہ ہو تب بھی گھسیٹتے ہوئے یا جس انداز میں بھی وہ مسجد کو پہنچ سکتے ہیں، ضرور وہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو پہنچیں گے۔ کب؟ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو لوگ مسجد کو اپنی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، اگر خود چل کر نہیں آ سکتے تو کسی کے سہارے آئیں گے۔ یعنی نمازوں کی اہمیت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور یہ دونوں نمازیں ان کے درمیان کی جانے والی خطائیں معاف کر دیتی ہیں۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، یہ نمازیں ان کے لیے کفارے کا کام دیتی ہیں، یعنی ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ حدیث